دادا نے اپنی زمین پر 3 بنگلے تعمیر کرائے تھے اور ان کے ارد گرد ایک 4 دیواری بنوا دی تھی۔ یوں مکانات الگ تھے لیکن گھر ایک ہی تھا جس کا مشترکہ صحن 3 بھیگوں پر محیط تھا۔ دادا کے 3 بیٹے تھے، بڑے 2 کی شادیاں ہو گئیں تو ان کو اپنے احاطے میں بنائے ہوئے 2 مکان رہائش کے لیے دے دیے گئے، جبکہ تیسرے میں وہ خود قیام پذیر تھے۔ میرے والد سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور 2 پھوپھیاں بھی ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ ابو کی شادی ہو گئی تو امی بھی ساس سسر کے ہمراہ رہنے لگیں۔ ہمارا مشترکہ خاندانی نظام تھا جس کو پہلے پہل امی نے باخوشی قبول کیا۔ ذمہ دار گھرانہ تھا اور خوشحالی تھی، لیکن ایسے گھرانوں کی الگ روایات ہوتی ہیں۔ بے شک میری والدہ ان روایات اور ادب و آداب کا خاص خیال رکھتی تھیں۔ ساس کی خدمت اور سسر کے احکامات کی بجا آوری، نندوں کا خیال رکھنا، غرض انہوں نے کسی کو شکایت کا موقع نہ دیا اور اس خدمت کے بدلے میں سبھی سے خوب عزت اور پیار پایا۔ امی کی شادی کے 2 سال بعد میں نے اس جہاں میں آنکھ کھولی۔ ممتا کے دل کا چمن کھل گیا۔ والد بھی میری پیدائش پر خوش تھے، ہر دم باہوں میں لیے رہتے۔ میری معصومیت سے جھکتی پلکوں پر دونوں ماں باپ نہال ہو جاتے۔ کچھ دنوں بعد میں اس قابل ہو گئی کہ اپنے والدین اور دیگر رشتوں کی شناخت کر سکوں۔ اپنے چاروں طرف بہت مہربان اور پیار کرنے والی ہستیوں کو موجود پایا۔ سبھی مجھے بہت پیار کرتے تھے، خاص طور پر دادی اور پھوپھیاں بھی، جو کہ غیر شادی شدہ تھیں اور ہمارے ساتھ رہتی تھیں۔ ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے، بڑی ٹھاٹھ والی زندگی تھی۔ پھوپھیاں ہر دم گود میں لیے رہتیں تو چاچا اور تایا بھی انگلی پکڑ کر باری باری سیر کرانے باغ میں لے جاتے۔ وہ مجھ پر جی جان سے فدا تھے اور میرا دل ان کی محبت کی دولت سے مالا مال تھا۔ ددھیال میں اتنا پیار ملا کہ کبھی ننہال جانے کی خواہش نہ کی۔ نانی کے علاوہ 2 خالائیں تھیں، جبکہ نانا اولاد نرینہ سے محروم اس دنیا سے سدھار گئے تھے۔ میرے لیے ننہال والے کوئی کشش نہ رکھتے تھے، کبھی یہ لوگ ملتے بھی تو ان کے پاس نہ جاتی، جیسا کہ وہ میرے لیے اجنبی ہوں۔ دادا کے گھر میں اتنا پیار مل گیا کہ کسی اور سے پیار کی ضرورت نہ رہی۔ ابھی چھوٹی سی تھی کہ والد اور ان کے بھائیوں نے میری روشن اور تابناک مستقبل کے لیے منصوبے بنا لیے۔ وہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، جبکہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رجحان نہ تھا، لیکن وہ اسی سحر کا انتظار کر رہے تھے کہ جب میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاؤں اور خاندان کا نام روشن کروں۔ گھر پر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیوٹر خاتون کا انتظام ہو گیا جو مجھے پڑھانے آتی تھی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ ایک شام ایسی آنے والی ہے جس کے بعد سحر ہمارا مقدر نہ ہوگی۔ زندگی کا سفر تو یوں ہی رواں دواں رہے گا، منزل کبھی نہ مل سکے گی۔ جسم و روح کا تعلق تو قائم رہے گا، لیکن اس میں خوشی کی ذرا بھی رمق نہ ہوگی، اور میری ماں کی زندگی ایسے پھول کی مانند ہو جائے گی جو کھلتے تو ہیں مگر زیست کی کتاب میں مقید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس میں قصور کسی کا نہ تھا، قصور خود میری والدہ کا تھا۔ کہنے کو انہوں نے بڑی خالہ کے اکسانے پر خود کو بدبختی کے حوالے کیا۔ بس ایک ہی رٹ ان کی زبان پر رہی، میں مشترکہ خاندانی نظام میں اب نہ رہوں گی، مجھے تو بس علیحدہ گھر چاہیے۔ جن دنوں میں 7 برس کی تھی، نانی امی نے اپنا گھر مرمت کرانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مکان کافی بوسیدہ ہو چکا تھا۔ نانا کی وفات سے ابھی تک اس کی مرمت نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ساری عمارت کو ٹھیک کرانے کی ضرورت تھی۔ نانی اور بڑی خالہ کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر رہنے آ گئیں تاکہ مکان مرمت کے مرحلے سے گزر سکیں۔ یہ لوگ پہلے بھی کبھی کبھار آتے تھے، 2-4 گھنٹے کو امی سے مل کر چلے جاتے تھے۔ وہ امی کو اپنے گھر میں خوش و خرم پاتے تو مطمئن ہو جاتے۔ اس بار وہ زیادہ دن رہنے آئے تو ہمارے روز و شب ان پر کھل گئے۔ ہمارے خاندان کی تو روایت تھی کہ سب سے گھل مل کر رہتے تھے اور بہو کو سسرالی رشتوں کا لحاظ کرنا ہوتا تھا۔ والدہ یہ فرض نبھا رہی تھیں، بدلے میں پیار اور تکریم پا رہی تھیں۔ وہ تو خوش تھیں اپنی زندگی اور طرز زندگی سے، لیکن بڑی خالہ کے لیے سب کچھ اچنبھے کی بات تھی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ امی کے کان کھانا شروع کر دیے۔ ارے بھائی، پاگل ہو تم؟ کیوں ساس کے آگے نوکرانی بنی ہوئی ہو؟ جیٹھ جٹھانیوں کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہو اور خادموں کی طرح حکم بجا لاتی ہو۔ نندے کوئی مہمان ہیں جو ان کے لیے پکاتی ہو؟ سسرالی رشتے دار کنبے کے کنبے آ جاتے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے کرتے ہلکان ہو جاتی ہو۔ ارے بھائی، تم ایک آزاد اور خود مختار فرد ہو،
یہ کیا سسرال والوں کی مہمانداری میں پھنسی ہو؟ یہ سب اس مشترکہ خاندانی نظام کا روگ ہے۔ اپنے شوہر پر دباؤ ڈالو کہ تم کو الگ گھر لے کر دے اور تم ان لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤ تاکہ اپنی مرضی سے اٹھو بیٹھو، اپنی مرضی سے کہیں آؤ جاؤ، چلو پھرو۔ بھلا یہ کوئی زندگی ہے؟ صرف والدہ ہی ساس، نندوں اور جیٹھ جٹھانیوں کا خیال نہیں رکھتی تھیں، وہ سب بھی تو میری ماں کا خیال رکھتے تھے۔ ان کی ایک فرمائش پر بھاگ دوڑ کرنے لگتے تھے۔ نندیں اپنی اس بھابھی کے بغیر لقمہ نہ توڑتی تھیں۔ سبھی کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے اور ملازمیں الگ تھیں، لیکن خالہ کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ سب مل جل کر اور مل بانٹ کر نہ کھائیں، بلکہ امی الگ تھلگ پکائیں اور سب سے چھپ کر کھائیں۔ گھر میں کس شے کی کمی تھی جو وہ ایسا کرتیں؟ ہر شے ڈھیروں آتی۔ خدا نخواستہ اگر کمی ہوتی بھی تو یہ لوگ ایسے نہ تھے، یہ خاندانی لوگ تھے، اور کھانے پینے کے معاملے میں تو اس وجہ کے تھے کہ اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے آگے دھر دیتے تھے۔ مہمان نوازی ہی تو ان کی زندگی کا خاصہ تھی۔ کہتے ہیں کہ پانی کی ایک بوند بھی مسلسل پتھر پر پڑتی رہے تو اس میں شگاف ڈال دیتی ہے۔ خالہ کی ان باتوں نے بالآخر امی پر اثر کرنا شروع کر دیا اور وہ اپنے جیون ساتھی سے علیحدہ اور سسرال سے دور رہائش اختیار کرنے کا مطالبہ کرنے لگیں۔ خواب اگر حقیقت کا روپ دھار لیں تو انسان کا من کسی انجانی خوشی اور سرمستی کے گیت گانے لگتا ہے، لیکن اگر حقیقت خواب بن جائے تو سوائے پچھتاووں کے کچھ نہیں رہتا۔ کہا جاتا ہے کہ انسانی تقدیر کا فیصلہ لوہے قلم پر محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات جذباتی فیصلے بھی تو عمر بھر کا روگ بن جاتے ہیں۔ میری ماں بھی اپنے جذباتی فیصلے اور انا کی بھیڑ چڑھ گئیں۔ وہ اگر سسرال سے علیحدہ ہو جانے کی اس قدر ضد نہ کرتیں تو شاید ان کی زندگی میں جگمگانے والی روشنیاں کبھی بھی اندھیروں کا روپ نہ دھارتیں۔ ان کی آنکھوں میں بڑی خالہ نے نہ جانے کون سے ایسے خواب بھر دیے تھے کہ انہوں نے اپنی محبت کا تاج محل ان خوابوں پر قربان کر دیا۔ اس وقت تو ان کی آنکھوں پر ضد کی پٹی بندھ گئی تھی اور کان بھی غرور کے باعث بہرے ہو گئے کہ وہ اپنے چاہنے والے شوہر کی التجائیں نہ سن سکیں، اپنی نہ سن سکیں جو انہوں نے اپنی جنت اپنے گھر کو بچانے کے لیے کی تھیں۔ ابو نے واقعی بڑے جتن کیے کہ وہ اپنا خوبصورت آشیانہ جو بزرگوں کی دعاؤں سے بنا ہوا تھا اجڑنے نہ دینا چاہتے تھے۔ سب خواب دھرے کے دھرے رہ گئے اور وہ بڑی خالہ کے اکسانے سے گھر چھوڑ کر میکے چلی گئیں۔ ابو کی روحانی مسرتیں بھی ان کے ساتھ جاتی رہیں۔ دادا دادی نے امی کو منانے کی بہت کوشش کر لی مگر وہ نہ مانی کہ میں اب آپ کے آنگن میں نہ رہوں گی، مجھے علیحدہ گھر چاہیے۔ گاؤں میں کوئی علیحدہ گھر میں رہے تو 100 اندیشے ہوتے ہیں، وہاں اکٹھے رہنے میں ہی عافیت ہوتی ہے، خاص طور پر ذمہ داری میں 100 دوست دشمن ہوتے ہیں۔ والد تو صبح کے گئے شام کو ڈیرے سے لوٹتے تھے، کھیتوں کے بیچوں بیچ تنہائی میں کسی گھر میں رہنا ممکن نہ تھا، اور والد صاحب کا اراضی کے امور کو چھوڑ کر کسی شہر میں جا بسنا بھی محال تھا۔ دادا دادی زندہ تھے، وہ اجازت نہ دیتے تھے کہ بیٹا بہو اور ننھی منھی بچی کو لے کر شہر جا بسیں۔ ساس سسر نے منت کی، جیٹھ بھی ترلے کرتے رہ گئے کہ بانو بھابھی اس احاطے کے اندر علیحدہ بنگلہ آپ کو بنوا دیتے ہیں، بہت زمین پڑی ہے، لیکن احاطے سے باہر رہائش کی ضد نہ کیجیے، یہ آپ کے اور کسی کے بھی مفاد میں نہ ہوگا کیونکہ ہماری زمینیں مشترکہ ہیں۔ امی نے ہر کسی کی منت کو پاؤں میں ڈال دیا اور ان کو ذہنی اور روحانی کرب و اضطراب میں مبتلا کر کے خود بھی جدائی کی الاؤ میں جھلسنے کو تنہا رہ گئیں، جبکہ ان کا رویہ پہلے اپنے سسرال والوں کے ساتھ قابل رشک ہوتا تھا، لیکن خالہ کے آنے کے بعد وہ اتنی بدل گئیں کہ کایا ہی پلٹ گئی۔ ابو تو میری ماں کے اشارے کے غلام تھے، اپنی چاند سی بچی سے پل بھر کی جدائی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ اگر امی اس وقت سمجھداری سے کام لیتیں تو کوئی وجہ نہ تھی کہ ان کی جنت اس طرح لٹ جاتی۔ ابو نے کہا تھا، شہر بانو تھوڑا سا صبر کر لو اور بتا دو جو تکلیف تم کو ہے، میں ایک ایک تکلیف کو دور کر دوں گا۔ عورت کی آزادی، اس کا اپنا گھر، اس کا حق ہے، ایک ایسا گھر جس کی وہ خود ملکہ ہو، سفید و سیاہ کی مالک ہو، جہاں بس اسی کی حکمرانی ہو، لیکن ہر بات کے لیے ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ امی ابو اب بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، تم کو تھوڑے سے انتظار کی زحمت تو اٹھانا پڑے گی۔ لیکن امی نے چند ماہ بھی صبر کا دامن چھوڑ دیا۔ امی میں بہت خوبیاں تھیں لیکن ایک خامی بہت بڑی تھی کہ وہ کانوں کی کچی ثابت ہوئیں۔ خالہ نے ان کو یہ باور کرا دیا کہ جو آرام اور آسائش تم کو علیحدہ گھر میں میسر آ سکتی ہے
مشترکہ خاندانی نظام میں ان کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ لہٰذا آفاق جب تک تمہارے لیے علیحدہ گھر کا بندوبست نہیں کرتا تم میکے میں ہی جم جاؤ۔ یوں ابو اور دادا دادی کئی بار بہو کو منانے آئے مگر ناکام و نامراد لوٹ گئے۔ خالہ امی کو اکساتیں کہ ساس کو ایسا کہو ویسا کہو، نندے لینے آئیں تو یوں جواب دینا، خود شوہر کے سامنے ان کی بہنوں میں کیڑے نکالنا، جبکہ دادا کے ویڑے میں تو بیٹیوں بہوؤں اور بہنوں کی بےحد عزت کی جاتی ہے۔ یہ وہی بہنیں تو تھیں جو موسم سرما کی ٹھٹھرتی یخ بستہ راتوں میں اپنے بھائیوں کے گھر واپسی کا انتظار کرتی رہتی تھیں، اور جب بھائی گھر آتے تو کھانا دوبارہ گرم کر کے دیتیں، ان کے لیے بستر بچھاتیں۔ ایسی غم گسار بہنوں کو بھلا کوئی بھائی کیسے برا کہہ سکتا ہے؟ یہ خون کے رشتے تھے، ماں باپ بہن بھائیوں کے یہ پیار کی وہ مضبوط زنجیریں تھیں کہ ان کو پل بھر میں نہیں توڑا جا سکتا تھا۔ بڑی خالہ تو اس حقیقت سے بالکل ناواقف کار تھیں کہ گاؤں میں مل جل کر پیار سے رہنے والے خود کو کس قدر محفوظ خیال کرتے ہیں۔ وہ نہ جانے میری ماں کو ان کے گھر کی جنت سے نکال کر مجھ سے اور والدہ سے کس بات کا انتقام لے رہی تھیں۔ یہ وہی بہن تھی جو باپ کی وفات کے بعد اپنی ماں اور بہن کا بوجھ اٹھانے کے لیے شادی سے انکاری ہو گئی تھیں، خود اپنے ہاتھوں سے اپنی چھوٹی بہن یعنی میری والدہ شہر بانو کو دلہن بنا کر رخصت کیا۔ وہی بہن آج امی کو سمجھانے کی بجائے نامعقول بات پر ان کی ہمت افزائی کر رہی تھیں۔ ایک غیر شادی شدہ لڑکی کو ازدواجی زندگی کے نشیب و فراز کا بھلا کیا علم ہو سکتا ہے؟ یہاں بھی صورتحال کچھ یہی تھی۔ اگر خالہ میری ماں کو ان کے اصل مقام اور گھر سے متعلق صحیح رہنمائی کرتی تو ہمارا آشیانہ نہ جلتا، لیکن خالہ نے تو ماں کو ایسے مقام پر لا کھڑا کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے امی کی آنکھوں کے سامنے بنے بنائے آشیانے کے تنکے بکھر گئے، اور ان کے سسرالی رشتہ داروں نے بہو کے سخت رویے سے مجبور اور مایوس ہو کر ابو کی دوسری شادی کرا دی۔ اب میری ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ان کے شوہر نے ان کو منانے کے لیے کتنے جتن کیے تھے۔ ہر بار بڑی خالہ آڑے آتی رہیں، بالآخر میری ماں کی قسمت میں سوتن اور طلاق لکھتی گئی۔ وقت نے پہلو بدلا تو جوانی کی رنگین صبح رات کے اندھیروں کا روپ دھارنے لگیں۔ امی کے بالوں میں سفید چاندنی آ گئی، اب وہ گھلنے لگیں، گھل گھل کر قسطوں کی موت مرنے لگیں۔ ان کی دلی کیفیت کو میرے سوا کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ راتوں کو جاگتیں اور اٹھ اٹھ کر روتیں۔ ایک لاوا تھا جو ان کے سینے میں دہکتا تھا، اور جدائی کا بیج جو ان کے اپنے ہاتھوں سے بویا تھا ان کو جھاڑ کے کانٹوں کی طرح زخمی کرتا رہتا تھا۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی طلاق یافتہ عورت ایک بیکار پرزے کی مانند سمجھی جاتی ہے۔ میری خاطر امی نے یوں بھی دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھیں کہ اپنے لیے کوئی اچھی ملازمت تلاش کر کے کسی حد تک مشکلات اور پریشانیوں کو کم کر لیتیں، تبھی اپنی اور میری ضروریات کی خاطر خالہ کی محتاج ہو گئیں، جو کہ ایک اسکول کی ہیڈ مسٹریس بن گئیں۔ بڑی خالہ ڈیوٹی کے بعد ٹھاٹھ سے گھر آ کر لیٹ جاتیں اور آرام کرتیں، جبکہ امی پر گھریلو کام کاج کا تمام بوجھ ڈال دیا گیا۔ کبھی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کسی کام کو کرنے سے قاصر ہوتیں تو اسکول سے واپسی پر خالہ امی کو کوستیں، برا بھلا کہتیں اور آڑے ہاتھوں لیتیں۔ امی کو پائی پائی کا محتاج کر کے وہی بہن اب ان کو تانے دیتے نہ تھکتی تھی کہ جس نے اس کو اس حال تک پہنچایا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم اب جس مقام پر پڑے ہیں وہاں سے ادھر ادھر ہونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ شادی شدہ عورت کی عزت اس کے خاوند سے اور خاوند کی عزت عورت سے ہی ہوتی ہے۔ ماں کے ساتھ ساتھ میں بھی ایک نوکرانی کی طرح سارا دن کام میں جٹی رہتی تھی۔ جب تھکن سے روتی تب یہ وہ لمحہ ہوتا جب باپ سے جدا کرنے پر میری ماں شدت سے پچھتاتیں، کف افسوس ملتیں۔ اب میں باشعور ہو چکی تھی اور ہر بات کو سمجھ سکتی تھی۔ کبھی ماں کے دکھ پر روتی اور کبھی مجھے ان پر غصہ آتا کہ ایک بیٹی کے بارے میں نہ سوچا اور علیحدہ گھر کی ضد میں اتنے پیار کرنے والے سسر اور ساس کو چھوڑ کر اپنی نامعقول بہن کا کہا مان لیا۔ اب پچھتاتی ہیں، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ باپ زندہ تھا، میں کوڑی کوڑی کے لیے خالہ کی محتاج تھی۔ اس عمر میں تو لڑکیاں اپنی پسند کے پہناوے پہنتی ہیں اور میں ابھی تک خالہ کی اترن پہنتی تھی۔ کبھی کبھی ماں کہتی تھی جی چاہتا ہے جا کر آفاق کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور اپنی شفیق ساس سسر سے معافی مانگ کر اس جنت کی بھیک مانگ لوں جس کو میں نے خود ٹھکرایا تھا، لیکن اب یہ کیسے ممکن تھا؟
اس جنت کی حقدار تو ایک دوسری عورت ہو چکی تھی، وہ سوتن بھی قبول کر لیتی لیکن طلاق۔ یہ دیوار تو ناقابل عبور تھی۔ وقت محو پرواز رہا اور پھر ایک دن میرے لیے ایک کلرک کا رشتہ بھی خالہ جان نے ڈھونڈ ہی لیا۔ کون سا انتظام کرنا تھا، کون سا جہیز دینا تھا، واقعی انسان اپنے مرکز سے ہٹ کر قدر و قیمت کھو دیتا ہے۔ آج اگر میں اپنے والد کے گھر ہوتی تو اچھے سے اچھا رشتہ میرا مقدر بنتا، لاکھوں کا جہیز ملتا اور پھر میری رخصتی کا روز آ گیا۔ ہمسایوں تک کو معلوم نہ تھا کہ شہر والوں کی بیٹی بیائی جا رہی ہے۔ چند لوگ آ کر مجھے بیاہ لے گئے۔ رخصتی کے وقت دل جیسے منتظر ہو کہ دو شفیق اور پیارے ہاتھ میرے سر پر رکھ کر کوئی مجھے کہے گا، بیٹی میں تیرا باپ آ گیا ہوں تجھے رخصت کرنے اور دعاؤں کی چھاؤں میں الوداع کہنے۔ مگر آج کے اہم دن بھی وہ سائبان کہاں تھا جس کی اوٹ ساری زندگی دھوپ کو ٹھنڈک میں بدل دیتی ہے۔ ماں کی آنکھیں بھی آج بے بسی کی تصویر بنی کسی شخص کو ڈھونڈتی تھیں کہ جو اب کبھی ان کے روبرو آنے والا ہی نہیں تھا۔ آج اگر وہ ابو کے گھر میں ہوتیں تو وہ ان کو ضرور سہارا دے کر کہتے، مت رو، ایک دن بیٹیاں تو رخصت کرنی ہی ہوتی ہیں، یہ تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ابو خود بھی چپکے روتے ہوں گے، مگر امی کو نہ رونے دیتے، ان کو تسلیاں دیتے اور یہ ایسے نڈھال اور تنہا نہ ہوتیں۔ ماں کو ایک ٹوٹی ہوئی ٹہنی کی طرح دہلیز پر جھولتے دیکھ کر میں نے وقت رخصتی اپنے دل سے یہ عہد کیا کہ میں کبھی بھی ماں کی طرح اپنے شوہر سے ایسی ضد نہ کروں گی جو گھر اجاڑ دے۔ ان کو بھلا علیحدہ گھر کی ضد میں اپنے اصل گھر کو کھو دینے سے کیا ملا؟ ایک خواب کی خاطر ملی ہوئی خوشیاں بھری تعبیر کو کھو دینا کون سی عقل مندی ہے؟